بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 5، کتاب انسان ساز واقعات، حضرت علی اور بیوہ۔ اس داستان کو ابن شہر آشوب نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت علی نے ایک عورت کو دیکھا کہ کاندھے پر مشک اٹھائے ہوئے ہے۔ حضرت علی نے اس عورت سے مشک لے لی اور اس کے ساتھ جہاں تک اس کو جانا تھا مشک کو پہنچایا۔ راستے میں حضرت نے اسے احوال پرسی کی۔ وہ خاتون حضرت کو نہیں پہچانتی تھی۔ اس خاتون نے کہا، علی نے میرے شوہر کو کسی ملک کی سرحد پر بھیجا اور وہ وہاں مارا گیا۔ اس کے چند یتیم بچے اور میں ایک بیوہ باقی رہ گئے۔ یتیم بچوں کے لیے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور میں مجبوراً گھر کے خرچے کے لیے لوگوں کی خدمت کرتی ہوں تاکہ یتیموں کو پال سکوں۔ حضرت علی اپنے گھر پلٹے، لیکن رات بھر مولا نے بڑی بے چینی میں گزاری اور صبح کو کھانے کا تھیلا اٹھایا اور اس بیوہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت کے بعض قریبی حضرت کے پاس آئے تاکہ وہ تھیلا حضرت سے لے لیں۔ حضرت نے منع کیا اور فرمایا، کون ہے جو روز قیامت میں میرے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے گا؟ اور اس طرح حضرت وہ تھیلا لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ دق الباب کیا۔ عورت نے پشتے دروازے سے پوچھا، کون؟ حضرت نے فرمایا، میں وہی ہوں جو کل تمہاری مشک اٹھا کر لایا تھا۔ دروازہ کھولو، میں بچوں کے لیے کچھ لایا ہوں۔ اس خاتون نے کہا، خدا آپ سے راضی ہو اور خدا میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرے۔ عورت نے دروازہ کھولا۔ مولا علی گھر میں داخل ہوئے اور اس عورت سے کہا، میں کچھ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کرو، کچھ کام تم کرو، کچھ کام میں کرتا ہوں۔ تم آٹا گوندنے اور روٹی پکانے کا کام کرو یا بچوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کرو تاکہ میں روٹی پکا لوں۔ عورت نے کہا، میں روٹی پکانا زیادہ جانتی ہوں۔ اے مرد، تم بچوں کے ساتھ باتیں وغیرہ کر تاکہ میں آٹا گوندوں۔ عورت آٹا گوندنے میں مشغول ہوئی اور حضرت علی گوشت پکانے میں مشغول ہوئے۔ کچھ گوشت پکایا اور کھجور بچوں کے منہ میں رکھی اور ان سے کہا، اے بچوں، جو سختی تم پر گزری وہ علی کو حلال کر دو۔ جب آٹا خمیر ہو گیا تو وہ عورت علی کے پاس آئی اور کہا، اے مرد، تنور کو روشن کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور تنور کو جلایا۔ جب تنور کے شعلے بلند ہوئے تو علی کے چہرے پر پہنچے تو مولا نے کہا، اے علی، چکھو، یہ وہ سزا ہے جو کہ کوئی بیوہ اور یتیموں کو بھول جاتے ہیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ایک اور خاتون اس عورت کے گھر آئیں۔ جب اس نے مولا علی کو دیکھا تو پہچان گئی۔ پس اس نے اس عورت سے کہا، تجھ پر وائے ہو، یہ شخص امیر المومنین ہیں۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو جلدی سے حضرت کے پاس آئی اور کہا، امیر المومنین، مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، وائے، بلکہ مجھ پر وائے ہو، اور اے کنیز خدا، میں تجھ سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے کام میں کوتاہی کی۔ مرتے وقت حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں دو بھائی تھے جن کا نام بسطام اور زکریا تھا، جو صابور کے فرزند تھے، جو ترجمہ کرتے اور ان دو کی رجال میں توثیق بھی ہوئی ہے اور ان کی روایات کو قبول کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ دونوں صاحب فضل اور صاحب تقویٰ و پرہیزگار تھے۔ مرحوم کلینی نے کتاب کافی میں اور اسی طرح رجال کشی نجاشی نے اپنی سند کے ساتھ سعید بن یسار سے روایت کی کہ ان دونوں میں سے ایک ظاہراً زکریا بن صابور تھا، بیمار ہوا اور میں اس کے مرنے کے وقت اس کے پاس موجود تھا۔ سعید کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زکریا نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، اے علی، میرا ہاتھ سفید ہو گیا۔ سعید بن یسار کہتا ہے، میں واقعے کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہاں پر محمد بن مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ محمد بن مسلم نے سارا واقعہ حضرت کو بیان کر دیا ہے، اٹھ کر واپس چلا آیا۔ تھوڑی دیر بعد امام کا بھیجا ہوا شخص میرے پاس آیا کہ حضرت نے آپ کو بلایا ہے۔ میں حضرت کے پاس آیا اور حضرت نے فرمایا، مرنے کے وقت جس مرد کے پاس تم تھے اس کی داستان مجھے بیان کرو، کیا ہوا؟ سعید نے عرض کی کہ اس مرد نے اپنے ہاتھوں کو کھولا اور کہا، یا علی، میرا ہاتھ سفید ہو گیا ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، 3 بار حضرت نے فرمایا، خدا کی قسم اس نے حضرت علی کو دیکھا، خدا بہتر جانتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی کاشتکار سے، دوسری بیٹی کی شادی کمہار
کوزہ گر سے کی۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ جا کر اپنی دونوں بیٹیوں سے ملاقات کرتا ہوں تاکہ ان کے حالات سے آگاہی ہو سکے۔ پہلے وہ اس بیٹی کے پاس گیا جس کا شوہر کاشتکاری کیا کرتا تھا۔ اس سے کہا تمہارے حالات کیسے ہیں؟ لڑکی نے کہا میرے شوہر نے اس مرتبہ کافی کاشتکاری و زراعت کیا، اور اگر خدا نے آسمان سے بارش نازل کی تو ہمارے حالات تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوں گے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھ کر اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا جس کا شوہر کمہار کوزہ گر تھا۔ اس نے پوچھا بیٹی تمہارے حالات کیسے ہیں؟ بیٹی نے جواب دیا میرے شوہر نے کافی کوزے بنائے ہیں، اگر بارش نہ ہوئی تو ہمارے حالات تمام بنی اسرائیل سے بہتر ہوں گے۔ وہ شخص وہاں سے اٹھ کر باہر آیا اور کہا الہی تو ان دونوں کا خدا ہے، تو ان دو مختلف خواہشوں کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ قارئین کرام اس واقعے کو پڑھ کر اندازہ کیا ہوگا کہ ایک ہماری چاہت ہے اور ایک اس کی چاہت ہے۔ بہرحال ہوتا وہی ہے جو خدا کی چاہت ہے۔ خدا فرماتا ہے اور تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور خدا تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے۔ خلیل الرحمن سے ملاقات کا شوق۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بیت المقدس کے پہاڑوں کے درمیان اپنی بھیڑ بکریوں کو چرا رہے تھے کہ حضرت ابراہیم کے کانوں میں آواز آئی۔ جہاں سے آواز آ رہی تھی حضرت ابراہیم اس طرف چل پڑے۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سے فرمایا کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ جواب دیا آسمان والے خدا کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا تیرے خاندان میں سے تیرے علاوہ بھی کوئی باقی ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا پھر کہاں سے کھانا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا گرمیوں میں اس درخت وہاں پر جہاں عبادت کر رہا تھا قریب درخت تھا اس کی طرف اشارہ کیا سے میوے کو توڑتا ہوں اور سردیوں میں کھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس مرد نے کہا اس پہاڑ کے قریب۔ حضرت ابراہیم نے کہا کیا ممکن ہے کہ میں آج رات تیرا مہمان ہو جاؤں؟ اس مرد نے کہا گھر کے راستے میں پانی ہے، اس کو عبور کرنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا تم کس طرح عبور کرتے ہو؟ اس نے کہا پانی پر چلتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، شاید جو تیری قسمت میں خدا نے رزق رکھا ہے مجھے بھی رزق مل جائے۔ عابد نے حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑا اور دونوں چل پڑے۔ جب پانی کے قریب پہنچے تو عابد پانی پر چلتا ہوا گزر گیا اور حضرت ابراہیم بھی اس کے ساتھ پانی پر سے گزر گئے۔ جب اس عابد کے گھر پہنچے تو حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کون سا دن سخت ہے؟ عابد روز قیامت کے جس دن ہر ایک کا حساب و کتاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں اور دعا کریں کہ خدایا ہمیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھ۔ عابد نے کہا میری دعا کا کوئی فائدہ نہیں، خدا کی قسم 30 سال سے خدا کی بارگاہ میں ایک دعا کر رہا ہوں جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تجھے بتاؤں کہ کیوں تیری دعا قبول نہیں ہوئی؟ عابد کیوں نہیں؟ ضرور بتائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب خدا اپنے بندوں میں سے کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا تاکہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتا رہے، اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، یہ اس کے دل میں نا امیدی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا تیری دعا کیا ہے؟ عابد بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے پاس سے گزرا جس کو گیسوؤں والا ایک حسین و جمیل بچہ چرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اے بیٹا یہ بھیڑیں کس کی ہیں؟ اس بچے نے کہا ابراہیم خلیل الرحمن کی۔ میں نے خدا سے عرض کی خدایا اگر اس روئے زمین پر تیرا کوئی خلیل ہے تو میری اس سے ملاقات کروا۔ حضرت ابراہیم نے کہا خدا نے تیری دعا کو مستجاب کیا، وہ ابراہیم خلیل الرحمن میں ہوں۔ وہ عابد اٹھا اور اس نے حضرت ابراہیم کو گلے لگا لیا۔ قائرین کرام آپ کا اندازہ ہو گیا کہ ایک عابد 30 سال سے دعا کر رہا تھا لیکن خدا کی ذات سے نا امید نہ ہوا۔ جو عبد الرحمن ہوتے ہیں وہ کبھی بھی خدا سے نا امید نہیں ہوتے، ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں دست گدائی بلند کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا اپنے محبوب بندوں کی آوازوں کو اور دعاؤں کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے گڑ گڑاتا رہے۔ اس وجہ سے اس کی حاجات کو جلدی مستجاب نہیں کرتا، اور روز قیامت جب بندہ مومن کو دعا کے قبول نہ ہونے کا اجر و ثواب ملے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی حاجت قبول نہ ہوئی ہوتی۔ عمل ہو تو خالص۔ مندرجہ ذیل واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ عمل کریں تو خدا کے لیے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عمل چاہے زیادہ ہو لیکن اگر خالص اللہ کے لیے نہیں تو خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے روایت میں کہ نیت کو خالص اللہ کے لیے کرو۔
محدث بزرگوار مرحوم حاج مرزا حسین نوری اپنی کتاب دارالسلام میں آقا نراقی کی کتاب خزائن سے اور وہ تاریخ ابن عساکر سے نقل کرتے ہیں کہ اپنے صالح دوستوں میں سے ایک شخص کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا خدا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا اے فلاں کیا تو جانتا ہے میں نے تجھے کیوں معاف کیا؟ میں نے کہا میرے عمل صالح کی وجہ سے۔ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عبادت میں اخلاص کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا میرے فلاں عمل اور فلاں عمل فلاں عمل، ہر عمل کے جواب میں خدا فرما رہا تھا نہیں۔ آخر میں نے کہا اے میرے اللہ پس کس وجہ سے مجھے تو نے معاف کیا؟ فرمایا کہ تجھے یاد ہے ایک مرتبہ بغداد کے دروازوں سے گزر رہا تھا، تو نے بلی کے بچے کو دیکھا جو سردی کی وجہ سے بے حال ہو رہا تھا اور سخت سردی کی وجہ سے دیوار سے پناہ لیے ہوئے تھا، تو نے اس پر رحم کیا اور اس بلی کے بچے پر اونی کپڑا جو تیرے پاس تھا ڈال دیا اور اس طرح اس کو سردی سے نجات دلوائی۔ میں نے کہا جی ہاں۔ خدا نے فرمایا بلی پر رحم کرنے کی وجہ سے میں نے تجھ پر رحم کیا۔ قائرین محترم، بے زبان جانور پر رحم کرنے سے بھی انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، اور اگر انسان پر رحم کرے تو یہ مزید کتنی اچھی بات ہے۔ شیطان کی جھوٹی توبہ۔ روایت میں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا نے ایک روز ابلیس کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے تو حیران ہو کر فرمایا اے مردود تو کیوں رو رہا ہے؟ اس گریے کا سبب کیا ہے؟ شیطان نے کہا اے یحییٰ سال سے اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں کہ کھل جائے، لیکن آخر یہ نہ کھلا۔ آخر میں ندا آئی کہ یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے کہا کب تلک؟ کہا کبھی بھی نہیں۔ حضرت یحییٰ کا دل اس کی ہمدردی میں پگھل گیا اور دعا کی خدایا یہ بیچارہ گریا کر رہا ہے، اگر اس کے ساتھ لطف و مہربانی فرما اور اس کی توبہ کو قبول فرما لے تو کیا ہوگا؟ آواز آئی اے یحییٰ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ میرے بندوں کو فریب اور دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا جھوٹ تم پر آشکار ہو جائے تو اس سے جا کر کہو آدم کی قبر پر جا کر آدم کو سجدہ کرے تاکہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور اپنی رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دوں۔ حضرت یحییٰ شیطان کے پاس آئے اور کہا تیرے لیے خوشخبری لایا ہوں، تجھے مبارک ہو تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ شیطان نے کہا کیسے؟ حضرت یحییٰ نے فرمایا خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ میں نے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، اب اگر وہ اس کا مداوع کر دے اور آدم کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کر لے تو میں اس کو اس کے مقام پر دوبارہ بھیج دوں گا۔ ابلیس نے کہا اے یحییٰ اس وقت جب آدم زندہ تھا اور مسند خلافت الہیہ پر تکیہ زن تھا اور جلوہ افروز تھا، اس وقت میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا، تو اب مرنے کے بعد جب وہ خاک کے نیچے چلا گیا ہے کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ کی طرف ندا آئی اے یحییٰ دیکھا تم نے اس کا رونا اور گریا کرنا جھوٹ تھا۔ قائرین محترم آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ توبہ کرتے وقت پکا ارادہ ہو کہ گناہ کو ترک کر دوں گا، ایسا نہ ہو کہ گریہ و زاری تو ہو مگر ارادہ گناہ بھی ہو۔ مشکلات کا حل ہے استغفار۔ روایت میں کہ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور خشک سالی و قحط سالی کی شکایت کرنے لگا۔ امام نے فرمایا خدا سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے تہی دست ہونے اور فقر کی شکایت کی، امام نے اس سے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے امام سے عرض کیا دعا کریں کہ خدا مجھے فرزند عطا کرے، امام علیہ السلام نے فرمایا استغفار کرو۔ اصحاب نے حضرت سے عرض کی جس طرح آپ نے مختلف شکایتوں و مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب کو توبہ و استغفار کا دستور دیا، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ تینوں مشکلوں اور ہر مشکل سے نجات کا حقیقی راستہ توبہ ہے، بلکہ یہ بات میں نے خدا کے فرمان کے مطابق کہی کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے موسلا دھار پانی برسائے گا اور مال و اولاد میں ترقی دے گا۔ اس آیے کی ذیل میں مولانا فرمان علی اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کی یا حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میری زراعت و درخت خشک ہو گئے ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کمی بارش کی شکایت کی، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے نے فقر و محتاجی بیان کی، فرمایا استغفار کرو۔ پانچویں نے بے اولادی کا شکوہ کیا، فرمایا استغفار کرو۔ غرض اسی طرح اور کئی آدمی آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی آپ نے مختلف سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی ہے؟ اپنے پروردگار سے استغفار کرو،
رحمت الہی سے نا امیدی۔ عبید اللہ نیشاپوری نقل کرتے ہیں کہ میرے اور حمید بن قحبتہ کے درمیان ایک معاملہ انجام پایا۔ ماہ مبارک رمضان میں نے سفر کیا اور ظہر کے قریب حمید بن قحبتہ کے پاس آیا۔ خادم نے تشت اور پانی لا کر میرے ہاتھوں کو دھلوایا اور اس کے بعد دسترخوان بچھایا۔ حمید نے مجھ سے کہا، کیوں کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا، اے امیر، ماہ مبارک رمضان ہے اور میں مریض بھی نہیں ہوں، شاید امیر کے پاس کوئی عذر شرعی ہو۔ حمید نے کہا، میں بھی مریض نہیں ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں۔ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگا۔ میں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، جس زمانے میں ہارون طوس مشہد مقدس میں تھا، ایک رات مجھے غلام کے ذریعے بلوایا۔ جب میں اس کے پاس گیا، شمع روشن تھی، تلوار برہنہ تھی اور اس کے برابر میں خادم کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتا تو خلیفہ کی کتنی اطاعت کرتا ہے؟ میں نے کہا، جان و مال سے زیادہ۔ اس نے مجھے گھر جانے کی اجازت دی۔ ابھی چند لمحے نہ گزرے تھے کہ خلیفہ نے پھر مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، کس حد تک امیر کی اطاعت کرتے ہو؟ میں نے کہا، جان و مال، اہل و عیال سے زیادہ۔ ہارون مسکرایا اور مجھ کو گھر جانے کی اجازت دی۔ تیسری بار پھر خلیفہ نے خادم کو بھیجا، مجھے بلوایا اور اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ میں نے کہا، جان و مال، اہل و عیال اور دین سے زیادہ۔ ہارون رشید بہت ہنسا اور کہا، یہ شمشیر پکڑو اور جو یہ خادم کہے اس کے کہنے پر عمل کر اور اس کی اطاعت کر۔ خادم مجھے ایک ایسے گھر میں لے گیا جو بند تھا۔ گھر کو کھولا۔ جب ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو درمیان میں ایک کنواں تھا اور گھر میں 3 کمرے تھے جو تینوں بند تھے۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ 20 سادات پیرو جوان زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ خادم نے کہا، خلیفہ نے تجھے حکم دیا کہ ان سادات کو قتل کر۔ وہ سب کو ایک ایک کر کے باہر لاتا اور میں قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتا۔ اس کے بعد دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا، اس میں بھی 20 سادات نکلے۔ خادم نے وہی الفاظ دہرائے اور میں نے اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا، اس میں بھی 20 سادات کو ایک ایک کر کے نکالا اور میں قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتا۔ جب میں 19 سادات کو قتل کر چکا، آخر میں ایک ضعیف باقی رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تجھے موت آئے، قیامت کے دن تو ہمارے جد محمد مصطفیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اس وقت میرا ہاتھ لرز گیا، میں نے اس ضعیف کو بھی قتل کر دیا۔ اب جب کہ میں نے 60 اولاد رسول کو قتل کیا، نماز، روزے وغیرہ کا میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہمیشہ دوزخ میں رہوں گا۔ توبہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھیں، اگر حمید بن قحبتہ حقیقی و واقعی توبہ کرتا، یقیناً خدا اس کو اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرتا اور اس کی توبہ کو قبول کرتا اور اس کو بخش دیتا، لیکن خدا جانتا تھا کہ وہ حقیقی توبہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ رحمت الہی سے نا امید تھا اور اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں، اور رحمت الہی سے نا امید نہ ہو کیونکہ خدا کی رحمت سے سوائے کافر لوگوں کے اور کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ علامہ تبریسی اور کفن چور کی توبہ۔ امین الاسلام علامہ تبریسی خود سرا کو سکتا ہوا۔ رشتہ دار یہ سمجھے کہ علامہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو غسل و کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد سپرد لحد کر دیا گیا۔ علامہ تبریسی کو جب ہوش آیا تو اپنے آپ کو قبر میں پایا۔ خدائے مہربان کی طرف متوجہ ہوئے اور نظر مانی کہ خدا بند اگر قبر سے نجات حاصل ہو گئی اور صحیح و سالم زندہ رہا تو قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ اتفاقاً اس قبرستان میں ایک کفن چور تھا جس نے علامہ کی قبر کو کھود کر کفن چرا لینا چاہا۔ کفن چور نے رات کی تاریکی میں قبر کو کھودنا شروع کیا اور لحد سے اینٹوں کو اٹھایا اور بند کفن کھولنے کے بعد جب بدن سے کفن اتارنے لگا تو علامہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور ڈر گیا۔ اس کے بعد علامہ تبریسی نے اس سے بات کی تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن علامہ نے اس سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، تم گھبراؤ نہیں۔ اس کے بعد کفن چور نے علامہ تبریسی کو اپنے ہی کاندھے پر اٹھا کر گھر پہنچایا۔ علامہ نے کفن چور کو اپنا کفن دیا اور کافی مال بھی اس کو عطا کیا۔ وہ اپنے اس پیشے سے شرمندہ ہوا اور اس نے علامہ کے سامنے ہی توبہ و استغفار کیا۔ اس کے بعد علامہ امین الاسلام تبریسی نے اپنی نظر کو پورا کیا اور قرآن کی ایک گراں قدر تفسیر بنام مجموع البیان تحریر کی۔ آج بھی علماء کرام ہی اس تفسیر سے کافی استفادہ کرتے ہیں۔ دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا، خدا نے قرآن میں فرمایا ہے،
تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، قرآن کا 40واں سورہ ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن مستجاب نہیں ہوتی، پس یہ کس طرح صحیح ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے 8 بے وفائیاں کی ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، خدا کو پہچانا لیکن جس طرح اس کا حق تم پر تھا تم نے ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، پیغمبر خدا پر ایمان لے کر آئے لیکن ان کی سنت کی مخالفت کی اور شریعت کو تبدیل کر ڈالا۔ نمبر 3، کتاب خدا کی تلاوت کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 4، تم لوگوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے لیکن تم نے زندگی میں ایسے کام کیے جو تم کو دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نمبر 5، تم نے کہا ہم جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہیں لیکن تم نے ایسے کام کیے جو تم کو جنت سے دور کر رہے ہیں۔ نمبر 6، خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن شکرانے نعمت ادا نہیں کیا۔ نمبر 7، خدا نے تمہارے دشمن کی تمہیں شناخت کروائی، شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن زبان سے ہم نے اس سے دشمنی کی لیکن عملاً اس سے دوستی رکھی۔ نمبر 8، دوسرے کے عیبوں کو ہمیشہ دیکھتے رہے لیکن اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ بعض جگہ 10 بے وفائیوں کا ذکر کیا گیا، ان 8 کے علاوہ 2 یہ ہیں کہ موت کو برحق جانا لیکن اس کے لیے زاد اور راحلہ تیار نہ کیا، اپنے مردوں کو زیر خاک تو کیا لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ قائرین محترم، آپ ان 10 بے وفائیوں کو پڑھیں اور کچھ دیر کے لیے غور و فکر کریں جس کے لیے قرآن نے بار بار کہا ہے۔ تم لوگ تفکر و تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اندازہ ہو جائے گا کہ امام علی نے جن کی زبان پر عصمت کا پہرا ہے بالکل صحیح فرمایا۔ بالکل ہمارا عقیدہ یہ کہ اس دنیا کا بنانے اور چلانے والا فقط اور فقط ایک ہے، وہی ہمارا رازق و خالق ہے اور اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ سے بھی واقف ہیں، سب کچھ جانتے اور اس کی معرفت رکھنے کے باوجود ہم سے اس کی مخالفت سرزد ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں جیسے کہ نعوذ باللہ خدا سے زیادہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ مثلا کسی جوان کا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو اس کے جانے کے دن نہ تھے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اس کی زندگی کے دن ہیں، نعوذ باللہ خدا کو معلوم نہیں کہ اس کو زندگی دینی ہے یا نہیں۔ واقعاً جیسا حق خدا کا ہماری گردنوں پر ہے ہم نے ادا نہیں کیا، اس کے باوجود وہ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ رزق بھی دے رہا ہے اور ہم پر رحمتیں بھی نازل فرما رہا ہے، لیکن ہم لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے، اس کے پیغمبر پر ہم ایمان لائے لیکن ان کی سنت اور شریعت کو تبدیل کر ڈالا۔ بتائیے ایسے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ فریقین نے یہ حدیث پیغمبر سے نقل کیا، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ بتائیے آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس حدیث پر عمل کر رہا ہے؟ زبان سے تو حدیث بیان کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کے گھر مساجد ہیں لیکن افسوس آج وہی جگہیں پر امن نہیں، امام بارگاہوں میں امن نہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تیسرے، پیغمبر اکرم پر کتاب خدا نازل ہوئی، ہم نے کتاب خدا کی تلاوت کی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ فقط کتاب خدا قرآن مجید کی تلاوت زبان سے تو کی لیکن اپنے کردار و عمل سے اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ قرآن نے نماز کا حکم بار بار دیا، رسول نے بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، آپ فیصلہ کریں ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو جس طرح رسول نے بتائی تھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اگر واقعی ایسی ہی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جیسی رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر بتائیے ہمارے معاشرے میں خرابیاں کہاں سے آئیں اور کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن میں ہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے، پھر ہم برائی سے کیوں نہیں بچ رہے؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ آیا جو کچھ رسول نے دیا ہم نے اسے لیا بھی یا نہیں، یا جس سے رسول نے روکا واقعاً ہم اس سے رکے بھی یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کے وقت آخری تقریر میں من کنتو مولا ہو و فاضا علی مولا کہہ کر علی کو امام بنایا، اور جاتے وقت جب کاغذ قلم مانگا تو نعوذ باللہ یہ کہہ دیا رسول کو ہذیان ہو گیا ہے، حزب اللہ کتاب اللہ کا نعرہ بلند کر دیا۔ آپ بتائیے جس کو غدیر کا پیغام یاد نہ رہا ہو وہ کس طرح سے خدا کے پیغام کو یاد رکھ سکتا ہو؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام کہ اگر قرآن و اطرت سے تمسک کر لیا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، لیکن افسوس ہم اس آخری پیغام کو بھول گئے اور ہم نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی، ان کے حق کو غصب کر لیا۔
چوتھی چیز خوف آتش. ہم دنیا کی آگ میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ آگ میں ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو کیا آپ تیار ہیں کہ جہنم کے ایندھن میں جلیں؟ بالکل نہیں. تو پھر ہمارے کام ایسے کیوں ہیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ پس ہمارے یہ ڈر و خوف کہاں گیا؟ پانچویں چیز کہ شوق جنت، لیکن ہمارے کام ایسے ہیں جو ہمیں جنت سے دور کر رہے ہیں. پس یہ شوق اور رغبت کہاں گیا؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امید سے نہیں، صرف عمل سے جنت ملتی ہے. ہمارا عمل ایسا ہو جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے، نہ کہ ہمیں جنت سے دور کر دے. جس طرح روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے والدین اس سے ناراض ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اب ہم خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ، رسول اور امام کے بعد انسان کے لیے والدین سے بڑھ کر کوئی مہربان ہستی نہیں. وہ ہماری راحت کی خاطر ہزاروں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، وہ ہمیں پالتے ہیں، لکھاتے پڑھاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ احسان بھی نہیں جتاتے. ہمیں دل سے والدین کی خدمت کرنی چاہیے. ہمیں انہیں ہر وقت خوش رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. دو روایات کی طرف توجہ کریں. نمبر 1، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف ناراضی اور غضب کی نگاہ سے دیکھے تو خدا اس کی نماز قبول نہیں کرتا، اگرچہ والدین نے اس پر ظلم بھی کیا ہو. نمبر 2، ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. دوسری روایت میں مہر و محبت کے الفاظ ذکر ہوئے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف پیار و محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے. اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں والدین کا عزت و احترام کرنا ہوگا، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب ان ظاہری اور مادی والدین کی اتنی عزت ہے تو پھر جو ہماری حقیقی و معنوی ماں باپ ہیں، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں اور فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. ماں باپ خود ہمارے لیے نعمت الہی ہیں. چھٹی چیز کہ خدا کی نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن شکرانے نعمت نہیں کیا. قرآن مجید میں ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. خود انسان کے وجود میں ہر عضو نعمت خدا ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر پر بھی ایک شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دوسری جگہ قرآن میں ہے انہوں نے نعمت الہی کو جانا اور پھر اس کا انکار کر دیا. سورہ نحل آیت نمبر 83. ہمارے لیے سب میں بڑی نعمت، الہی نعمت، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. ہمیں ہر حال میں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. خدایا تیرا شکر ہے کہ ہم ولایت علی کی نعمت پر ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو انہی اہل بیت کی محبت ہمارے قلوب میں باقی رہے، کیونکہ یہی ہستیاں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں سہارا ہیں. ساتویں چیز کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. خدا نے اس کی شناخت بھی کروائی. قرآن میں ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، اپنے دشمن کو پکڑ لو. سورہ فاطر آیت نمبر 6. ہم سب زبان سے کہہ رہے ہیں شیطان پر لعنت. شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، لیکن عمل میں ہم شیطان کی پیروی کرتے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں تو شیطان نے فقط وسوسہ ڈالا تھا، بہکایا تھا. عمل تو ہم کر رہے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں تو جرت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں توبہ کر لیں گے. کبھی توبہ کا بھی دروازہ کھلا ہے. روایت میں ہے گناہ کرنا بہت آسان ہے لیکن گناہ بخشوانا بہت مشکل کام ہے. آٹھویں چیز دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھنا اور اپنے عیبوں کو بھول جانا. در حقیقت دوسروں کی ملامت اور سرزنش کرنے کی بجائے ہم خود ملامت اور سرزنش کرنے کے زیادہ لائق اور سزاوار ہیں. روایت میں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنا محاسبہ کر لو. ہمیں اپنے 100 گناہ بھی نظر نہیں آتے اور دوسروں کا ایک گناہ بھی بہت بڑا لگتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے عیب دوسرے کی عیب جوئی کرنے سے اسے بچا لیں. ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا دوست رکھتا ہوں کہ خدا میرے عیبوں کو چھپائے رکھے. تو حضرت نے فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے رکھ، خدا تیرے عیبوں کو چھپائے گا. نمبر 9 اور 10 یعنی موت برحق ہے اور ہم نے اپنے مردوں سے درس سے عبرت حاصل نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہم نے مال و متاع فقط اس دنیا کے لیے جمع کیا ہوا ہے، لیکن آخرت اس کے لیے زاد و راحلہ کی فکر نہ کی. اپنے مردوں کو دفنایا تو صحیح لیکن سوچا تک نہیں کل ہمیں بھی اس مٹی میں جانا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں سفر طولانی ہے، سامان سفر بہت قلیل ہے. جب میرے مولا یہ فرمائیں تو ہم خاکی و خطا کار انسان کیا کہہ سکتے ہیں، اور
کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہمیں خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اور جتنا بھی ہو سکے نیک کام اور نیک اعمال انجام دینے چاہیے تاکہ آخرت میں ہماری بخشش ہو سکے۔ خدا سے دعا ہے بحق محمد و آل محمد ہمارے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔